لبیک دے نعرے تے تکلیف ہوندی اور انشاءاللہ حضور دا دین آ رہا اے دین خندقہ کھودن نال نہیں رکنا بے شک ہاں اے دین تے جناب اے تسا گوڑیاں بھی برسا لیاں شیل بھی برسا لے اے کام تواڈے وسوں باہر ہے انشاءاللہ ہاں ساڈی گل بات چل رہی کہ گل بات ہو گئی ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر بھی ساڈا پروگرام اگے لائیے اور اگر گل بات نہ ہوئی تو پھر بھی پروگرام اگے لائیے سارے ڈاکٹر صاحب امید ہے اپنی کابینہ سمیت شام تک پہنچ جان گے وہ آ گئے ساری گل بات کریں گے سامنے ہوئے گی جو نہ ہوئی تو پھر انشاءاللہ میں پہلے بھی کہنا ہوں گھوڑا بھی حاضر ہے میدان بھی حاضر ہے اور مستند رستہ بھی حاضر ہے جڑا میں بغیر وڑ کھا دیا سیدھا جانا اے بالکل سیدھا سیدھا جانا اسی الحمدللہ اس سے رستے تے رستے تو ہٹے تو نہیں نا اے ساڈا کیمپ بھی رستے دے اتنے ہی لگیا ہوا تو ہٹ کے بھی نہیں پڑا گیا وضو واسطے گئے ہیں جناب وضو وغیرہ کیتا لیکن بیٹھے اتنے ہی ہوئے ہیں تھوڑے نال بیٹھے ہوئے ہیں تے پریشان نہیں ہونا پھس پھس کریں گے ایجنسی والے یہ کیا ہو گیا ان کا انہیں کیا اے تسی گلاں چھڑ دیو اسی تہاڈیاں ساریاں چلاکیاں جاننے ہیں شاہ صاحب نے کہا تسی راکھی کرو چلاکیاں نہ کرو تھوڑا کام راکھیے تسی راکھی کرو اپنا کام کرو تسی جا کے اور کہہ رہے سی کہ جناب وہ نا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ان کی حمایت میں تھی اور میں کہا چلے آج بھی کی صورتحال ہے کہتے آج نہیں ہے اور میں کہا جنہ دے غلامہ دے نال نہیں ہے تے انہاں دے وڈے نال کیویں ہو سکتا اور جنہ دے غلامہ دی یہ گل ہے جنہ دے کارکنوں دی یہ گل ہے کیوں انہاں دی گل نہیں سنتے تے پھر بابے انہاں دی گل کردے ہو تھی جمے بھی نہیں تمہیں پتہ ہی نہیں تمہیں درد ہو رہے کہ تھوڑا بستر بوریاں لپیٹ کر بابے اور لندن بھیجو یا وہ درد ہے کہاں تھی کہنے ہو گزشتہ ہو یا پیوستہ ہو سانو انہاں کوئی غرض نہیں اسی نکلے حضور دے دین واسطے اور اسا حضور دے دین دے پرچم لہرانا اور اس پاکستان دے اندر نہ اپنے دی سازش چلن دینی نہ بیگانے دی سازش چلن دینی اور تسا پاکستان میں 76 سال کی تکیوے بندے نو عزت نہ رہن واسطے پیسے چاہیے انہیں بظاہری دنیا تسا پاکستان نو کنگلا کر کے رکھ دیتا باہر تہاڈی گل کوئی نہیں سنتا تسی بھی گلاں کرن جوگے ہو یار تسی ساڈے واسطے تگڑے ہو شرم نہیں آندی تانوں لوگ کے نہیں مردے کہ تہاڈے اصلے تہاڈیاں جناب وزارتاں اے مشاورتاں اے حکومتاں اے جناب پورے کرو فر ساڈے واسطے وے سانو پتا تہاڈی کی حالت ہے تہاڈے بارے تو اسمبلی چ گونجدیاں رہیاں نوازاں کہ جناب ٹانگیں کانپ رہی تھی زبانیں خشک تھی پینٹ گیلی ہونے والی تھی اور جب آپ آئے تھے چھڈیا کرو یہ گلاں ساڈے نال کریا کرو ساڈی گل ہو رہے کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علماں وچ پھسا ملا تہاڈے بارے تو اسمبلی چ گلاں ہوندیاں رہیاں کوئی یہ آ کے کہ لبیک والے منتا کرتے رہن مذاکرات کرو مذاکرات واسطے بھی تسی آندے ہو ساری گلاں بھی تسی کرتے ہو بعد چ کہندے ہو بندے بھی 2000 یہ بندے 2000 ہیں 2000 بندہ تو آخر ہی کچھ نہیں ہوتا ہے آج کل مویشی منڈیاں جس طرح زیادہ ہوتے ہیں تو انہوں اس 2000 نہ تکلیف کیا ہے یہ 2000 بندے نہیں ہے جنے انجنے جنہوں نے حضور کا دین تختوں تے لیانا جنہوں نے ہر باطل دی سازش کو مٹا کے رکھا ہوا دیکھ تو صحیح نا 26 کروڑ عوام ہوگی پاکستان دی انہوں دے مطابق 26 کروڑ تے بیچو 2000 اسی گل تو ہوئی نا پھر 26 کروڑ ایک پاسے تو 2000 ایک پاسے ایک کام پہ ٹانگ رہی ہے پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ اوے یار گل سنو یہ تو 2000 نا حضور کا غلام ہو گئے فخر کی شان پہ چڑھتی ہے جب سے ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ شکر ہے 2000 تک آئے ہو اتنے تو ایک سپاہی بھی مان نہیں اسلام دے ایک سپاہی امیر المجاہدین نے پورا کفر پٹھا لمحہ بھاگ نہیں رکھ دیتا کیا بات اور اسلام دی یہ تربیت ہے حنین اش گرمی تبوک اش گرمی خندق اش سردی اس طرح بابا جی سانو گرمیاں سردیاں
آئے اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیابان میں فاروقی مسلمان. آئے گرمی برداشت کریں گے تو سانو احساس ہوئے گا نا اسی کتنی قربانیاں دے کے دین تک تو تے لیاندا, ورنہ تو اسی عہدے واسطے لڑتے رہاں گے, ورنہ تو جناب فلیکساں لگنگیاں جناب زمیندار کہے گا ایک کہے گا میری فوٹو آئی سی, ایک کہے گا جناب میرے کنٹینر تو تھلے لا دیتا, ایک کہے گا اتنے لا دیتا. یہ جدو قربانیاں دے کے آواں گے پھر سانو احساس ہوئے گا یار وہ پھر تے جناب قربانیاں دیتی ہوئی سن. حضرت فاروق اعظم کہتے سن ابو بکر سیدنا بات سیدنا, ابو بکر بھی ساڈا سردار امیر المومنین 36 لاکھ مربع میل دا حاکم, اور کہہ رہے ابو بکر بھی ساڈا سردار, اور ابو بکر نے جس نو آزاد کروایا بلال بھی ساڈا سردار. اے قربانیاں دیتی ہونگیاں دا, ورنہ تو ایسے گل تے لڑتے رہاں گے. اور الحمدللہ ساڈے بابا جی تے اس گل تو کٹ کے گئے نا. ہاں یہ تو گل ہی کوئی نہیں, اسی فرش تے بہ جائیے عرش تے بہ جائیے ساڈے واسطے کوئی مسئلہ نہیں. ہاں یعنی کہ سٹیج تے عرش تے جتنے بھی بہ جائیے ساڈے واسطے کوئی مسئلہ نہیں. سانو تو جناب اے مسند اے جناب ساری گلاں حضرت سید بن عامر الجمحی کی گل سنا دیے گا. حضرت فاروق اعظم مسجد نبی بیٹھے ہوئے, حضرت فاروق اعظم نے کہا بھائی سارے اپنے اپنے دل کی دعا مانگو, سارے اپنے اپنے دلوں کی دعا مانگو. کسی نے کہا یا اللہ مینو اتنا مال دے کہ میں تیری راہ اتنا خرچ کرا لشکر دے لشکر بھیجا. ایک اور شخص اٹھا انہوں نے کہا یا اللہ مینو اتنی اولاد دے میں تیری راہ جہاد کرا اس کے نال. کسی نے کہا یا اللہ مینو اتنا مال دے میں مسکینوں اور یتیماں نو دسترخوان دیاں, گھر بنا کے دیاں, سارا کچھ. کسی نے کہا یا اللہ مینو اتنی طاقت دے کہ میں روزے رکھاں, اور جناب کسی نے کہا یا اللہ مینو اتنی طاقت دے میں روز قرآن پڑھا اور ساری رات تیری عبادت کرا. سارے جدو اپنی اپنی خواہشات کا دعا کر چکے نا, حضرت فاروق اعظم کسی نے کہا بھائی تسی بھی اپنی دعا مانگو. فرمایا یا اللہ مینو سعید بن عامر الجمحی جیسا ایک گورنر اور دے. اور سنو سعید پہ یہ عمر کی دعا ہے, مراد رسول جناب سیدنا فاروق اعظم, اور فاروق اعظم دی مراد بولن سنو. حضرت سعید بن عامر الجمحی آپ حمص سے گورنر ہیں, آپ کی شکایت آئی حضرت فاروق اعظم کو, 4 شکایت آئی. 4 شکایت آئی. حضرت فاروق اعظم نے مسجد نبی طلب کر لیا. حضرت فاروق اعظم مسجد نبی بیٹھے ہوئے, انہوں نے تکلیف یہ کہ اسلام جڑا نا یہ بڑے بڑے عہدے اور جناب بڑے بڑی عمارتوں کا قائل نہیں ہے. پوری دنیا فتح ہوئی مسجد نبی بیٹھ کے, پوری دنیا فتح ہوئی. اور مسجد نبی نے 2 کیسر و کسرا دیا سلطنت اڈیل کے مسجد نبی کے دروازے سے انہوں نے خزانے پہ ہوئے. ہاں سامان فقر و فخری کا رہا, شان عمارت میں آب و رنگ و خال و خچ حاجت روئے زیبارہ. اور غرض میں تجھ سے کیا کہوں کہ وہ صحرا نشی کیا تھے. اقبال کہنا میں تینوں کی دساں کہ وہ جناب اونٹاں دے ہدی خان اور وہ صحرا نشین وہ کی سن گیا. غرض میں تجھ سے کیا کہوں کہ وہ صحرا نشین کیا تھے. جہانگیر و جہاں دار و جہاں پان و جہاں آرا. کہندا وہ جہان نو فتح کرنے والے بھی, جہاں تے پہن والے بھی, یعنی تخت نشین ہونے والے بھی, جہانگیر و جہاں دار و جہاں پان, کہندا جہاں پانی دے ہنر جاننے والے بھی, اور کہندا جہاں آرا, اور کہندا جہان دی آرائش بھی. آرائش دی مخفف ہے نا, آرائش جہان دی خوبصورتی بھی, جہان کی زینت بھی وہی لوگ سن. اور اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کے الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فزون تر ہے وہ نظارہ. کہنا تینوں یہ لگتا کہ امریکہ کی غلامی ساڑی نجات ہے, تینوں یہ لگتا یہ محب دے کے لبے پہننا ساڑا معیشت چل جائے گی. کہنا اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کے الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فزون تر ہے وہ نظارہ. کہنا تو یورپین کا لا کے اسلام پڑھیا ہویا, تینوں اسلام سمجھ نہیں آئے گا. اسلام سمجھنے تے داتا نہیں ہے میری دی چوکھٹ ہوتیا. کہنا اسلام سمجھ نہیں تے خواجہ میری دی چوکھٹ ہوتیا. کہنا اسلام سمجھ نہیں تے جناب بابا فرید دی چوکھٹ ہوتیا. کہ اسلام سمجھ نہیں تے جناب سلطان قاضی سلطان عالم دی چوکھٹ ہوتیا. کہنا اسلام سمجھ نہیں تے جناب حضرت امام بلی سرکار دی چوکھٹ ہوتیا. کہنا اسلام سمجھ نہیں تے امیر المجاہدین دی چوکھٹ ہوتیا. یہی مطلب ہے نا, دین اگر تک پختہ بے آدابش دین بغیرت صحبت اربابش. عباد کرنا دین خشکیاں کو جا کے نہ پوچھی, خشکیاں کو جا کے دین نہ پوچھی. وہ تینوں جناب گوڈے اڑا کے گوڈے گھسا کے ساری عمر مار دیں گے. اور استنجا تے جناب اس سے وضو نہیں. کہنا دین اگر تک پختہ بے آدابش
دین کا بغیرت صحبت اربابش پہلا دین امیر المجاہدین کو جا کے سکھی جڑے تینوں کدی فیض آباد لے جان کدی ناموس رسالت واسطے ٹی چوک لے جان کدی جناب اسمبلی ہال لے جان کدی جیلوں میں لے جان کدی جناب تھانے میں لے جان کدی جناب مشکل ترین حالات میں لے جان کدی تیری روٹی بند کر دیں پھر تو آکی ہے زمانے کا وہی امام برحق جو حاضر و موجود سے اور دیکھ احساس زیاں تیرا لہو گرما دے اور فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے اور فتنہ ملت بیدا ہے امامت یہ بھی عاشقان رسول ہے اور میں کہنا تھا منہ ہے عاشقان رسول اللہ انہاں دے کرتوت عاشقان رسول اللہ دسنا نہیں پہندا بابا جی فرمانے ہیں پوچھ پوچھ کے عشق نہیں ہوندا عشق اللہ واہ ہوندا اور اللہ دے بندیو عاشقان رسول ہون تو حضور دی ناموس دی واری آوے تے انہاں نوں سارا کچھ بھولیا رہے جدوں اپنی ناموس دی واری آوے تے سارا کچھ لتاڑ کے رکھتے اے عاشقان رسول ہے جدو اپنی عزت کی باری آوے تو پھر انہوں نے تکلیف شروع ہو جائے لیکن جدو حضور کی عزت کی باری آوے تو کوئی چین نہ کرے اور کہے نہیں ہم معیشت نہیں ختم کر سکتے میں کہ لو تو بڑھ گئی جنا اگر حضور کے نام سے قربان کر دیتی ہوتی معیشت کی کیتا اے بابا جی آج بھی لوگ کہنے نا نعرہ لگ رہا بابا جی کا کیوں لگ رہا ہے اس کی وجہ ہے کہ بابا جی عالم بھی فاضل بھی محقق بھی محدث بھی مفسر بھی صاحب بھی عابد بھی متقی بھی اور سارا عاشق بھی لیکن سارا کچھ لپیٹ کے نا کیا میں کتا پاک رسول کیونکہ انہوں نے پتا سی اینا ساری شہمہ دا مل حضور دی بارگاہ پینا پہ گئے نا مل اے بھی کہنے ہوئے معیشت بھی حضور دے نا تو قربان ہے تو پھر گل بن جانی سی لیکن انہوں نہیں بنائی نا گل انہوں گل بنائی ہوتی تو پھر گل جناب کم نہ ہوتا اور حضرت خالد بن ولید کو کی پوچھا سی اس نے رومی صلی اللہ سپاہ سالار نے انہوں نے کہا یار خالد دسو تو صحیح نہ دن دیکھ دیو ایک گل کہنا دے پوری آندھی ذرا جناب خیال کرنا انہیں کیا نہ دن ویکھتے ہو نہ رات ویکھتے ہو نہ صبح ویکھتے ہو نہ شام ویکھتے ہو نہ دریا ویکھتے ہو نہ سمندر ویکھتے ہو جدھر آندے ہو فتح ہی اللہ تعالیٰ تمہیں دے جا رہا تمہیں کسی دن لشکروں کا بھار نہیں ایک گل کہنا دے پوری آندھی ذرا غور کرنا آپ فرمایا المرسل علی قدر المرسل فرمایا انہیں کیا جس نبی کا تسا کلمہ پڑھ لیا اور کون ان کو شان تے دسو فرمایا المرسل علی قدر المرسل فرمایا او تا بھیجنے والے دی شان بن کے آئے اس صورت نو میں جان آکھا جانان کے جانے جہان آکھا سچ آکھا تے میں رب دی شان آکھا تے شان تو شان ہے اس صورت نو اے صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزاعت روز حشر قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر کھوٹیاں تھی سن سب تک کریاں لاہو مخت مخطط برد یمن من بھاوری جھلک دکھلاؤ سجن او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں انہاں سکھدیاں تے قرلاندیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے انہاں بھرتیاں مفت وکاندیاں تے شلوت بھی آمن رو گھڑیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما سنکا ما اکملکا کتے میرے علی کتے تیری سنا استاد حقی کتے جا لڑیاں میں حضرت سعید بن عامر الجمحی کی گل کرنے لگا تھا حضرت فاروق اعظم مسجد میں بیٹھے ہوئے ایک شخص داخل ہویا اے رومال دیو جی مینوں اے رومال دیو اس طرح ایک شخص داخل ہویا انہیں این کر کے ڈنڈا اپنے سر نال لٹکایا تے اوتھے این اوتھے پوٹری لٹک گئی اس طرح پوٹری لٹک گئی حضرت فاروق اعظم نے دیکھا فرمایا میری آنکھاں دھوکا نہیں کھا رہی تے حمص کا گورنر سعید بن عامر الجمحی آئے آپ حضور کی طرح سلام لیا بیٹھے فرمایا بھائی ہاں جی حمص تو آ رہے ہو آنا کیا جی آئے فرمایا کدے تے آئے ہو انہوں نے کیا پیدل آیا انہوں نے کہا حمص تو پیدل آیا فرمایا سواری انہوں نے کیا وہ بیت المال دی امانت سی میں اتنے جمع کرائے انہوں نے کہا تو میں طلب کیتا فرمایا امیر المومنین تسی میرے ذاتی حیثیت سے طلب کیتا میں حکومت دے کام نہیں آیا پیدل چل کے آیا حضرت امیر المومنین نے فرمایا اچھا تہاڈیاں 4 شکایتاں پہلی شکایت کی ہے جی تسی راتی باہر نہیں آندے نہیں پہلی شکایت ہے کہ تسی ہفتے ایک دن گھروں باہر نہیں آندے ایک دن گھروں باہر نہیں آندے آپ نے فرمایا اچھا اور دوسری شکایت انہوں نے کہا جی تسی راتی باہر نہیں آندے فرمایا تیسری شکایت انہوں نے تانوں مرغی دے دورے پہنے چوتھی کی ہے صبح دیر نال نکل دو گھروں صبح دیر نال نکل دو انہوں نے کہا جی بالکل جواب دے لیا میں روزانہ ہفتے ایک باری دیر واسطے اس واسطے نکلتا ہوں کہ میرے کو ایکو سوٹ ہے
ਉਹ ਮੈਂ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਧੋਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਜਨਾਬ ਸੁੱਕਣ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਾੜ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਸੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਫਾरूक आजम ने मना किया ਸੀ ਬਾਕੀ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ। ਤੇ आपने फरमाया मेरे ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਸੂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧੋਣ 'ਚ ਵਕਤ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ बीवी ਦੀ ਚਾਦਰ ਤਹਿਮਤ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸੁੱਕਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ। आपने फरमाया भाई सुबह घरों देर नाल बाहर क्यों आते हो? अर्ज की थी कि मेरी बीवी बीमार है, मेरे को कोई गुलाम नहीं, मैं अपने घर के सारे काम खुद करता हूँ, यानी रोटी पका के सफाई करके ता बाहर निकलता। उन्हें कहा जी तुसी रात को बाहर नहीं आते। हजरत सईद बिन आमिर अल-जुमाही ने अर्ज की थी ऐ अमीर उल मोमिनीन, रात में इस वास्ते बाहर नहीं आंदा कि मैं दिन मखलूक वास्ते रखा, रात खुदा वास्ते।